قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل کھڑی کرے گا، قائم کرے گا لیوم القیامہ، قیامت والے دن، یعنی قیامت کو اللہ پاک لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے میزان عمل لگائے گا اور کوئی کسی شک اور شبے میں نہ رہے کہ آسانی کے ساتھ جان چھوٹ جائے گی، کوئی چور راستہ مل جائے گا نکلنے کا، بھاگنے کا نہیں۔ فرمایا لوگوں اچھے طریقے سے سن لو، اللہ خود میزان عدل لگائے گا اور محشر کے میدان میں سب لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور دنیا میں لوگوں کا مزاج ہوتا ہے چلو یار مشکل وقت میں فلانا کام آ جائے گا، چلو کوئی پیسہ ٹکا چل جائے گا، کوئی لے دے کے نظام چلا لیں گے، لیکن اللہ پاک نے دو ٹوک فرمایا قیامت والے دن یہ سارے راستے بند ہوں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں کمزور بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ دوسرا تگڑا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دربار میں اس دن کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سارے برابری پر ہوں گے، ہر کوئی نفسا نفسی کا شکار ہوگا، میزان عدل لگی ہوگی، عمل تولیں گے اور کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی بندے نے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، ذرہ برابر بھی اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا ہوگا تو آتینا بہا، تو اللہ تعالیٰ اس ذرہ برابر رائی کے دانے برابر عمل پر بھی اس بندے کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ بہت چھوٹی چیز ہے جی اس کو پرے کریں جس کو کیا کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹے عمل کا بھی حساب ڈالے گا، اس پہ بھی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس نے آخری جملہ بولا کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہوگا، اس کو وکیلوں شکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو ادھر ادھر کے زیادہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ خود اس میزان عدل لگا کر حساب کرنے کے لیے سب کو کافی ہوگا۔ تو دوستان محترم، دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا سیکھیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کی مجلس میں آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو آنا اس کے لیے نہیں ہوتا، بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگ نیکی کی مجالس میں آ کر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ادھر کیوں آئے ہیں، بس بندوں کو منہ دکھانے آئے تھے، منہ دکھا لیا ہے بس۔ اب یہاں پر بھی وہ اپنی گردان ان کی جاری رہتی ہے، وہ 10 منٹ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب وہ لوگ قرآن مجید سے کیا رہنمائی لیں گے جنہیں قرآن کی بات جن کے سامنے کی جائے وہ سننا ہی پسند نہ کریں، وہ اپنی سنانا پسند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کی حکمت بھری خوبصورت باتوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی میں سننے، سمجھنے، ماننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کی گفتگو بہت اہمیت طلب ہے، کیونکہ میں آپ سے کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، بہت توجہ طلب یہ چند باتیں ہیں جو آپ نے سننی اور سمجھنی ہیں۔ اب دوستان محترم، پھر حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُؤْذَنُ، کہ قیامت والے دن، اب یہ جملہ بہت توجہ سے سننا، قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ، کہ بنی آدم یعنی ہر انسان کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، دکھاوے والے ہیں یا اخلاص والے ہیں، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ تولے گا۔ اور ایک بیچ میں لفظ بولا وَقَوْلُهُمْ، اور جس کا عمل تل رہا ہوگا وہ دنیا میں منہ سے جتنی باتیں کرتا ہوگا ہر بات کو بھی اللہ تولے گا۔ یہ جو صبح سے شام تک ہماری زبان چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میزان عدل پہ اللہ اس کو تولے گا، اس کا بھی وزن ہوگا کہ وہ جو زبان سے کلام نکلا وہ واقعی صحیح کلام تھا یا نہیں تھا۔ تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے لوگوں، وہ اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے۔ اور جیسے دنیا میں کپڑا خریدنا ہو تو آپ کہتے ہیں جی گز سے میٹر سے آپ ناپ کے دیں، آلو پیاز لینی ہو تو کلو سے تول کے دیں، یہ دنیا کے پیمانے ہیں۔ قیامت میں اللہ کے میزان عدل کا پیمانہ وہ ہوگا جس میں ہر عمل بھی تلتا جائے گا، ہر بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تلتی چلی جائے گی، ان کا بھی وزن ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید نے دو ٹوک اعلان کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر کسی کا اخلاص والے، صدق والے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی عیش میں ہوگا اور بڑا خوش ہوگا۔ یعنی وہاں پہ بندے کو عیش کرائی جائے گی، خوشی نصیب ہوگی، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جو اعمال تلے ہیں اس کا نیکی والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، تو ایسے بندے کو اللہ کہتا ہے پھر اس کو عیش ملے گی اور اس کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کے بعد سب کچھ ہوگا۔ عیشۃ راضیہ، پھر اللہ اس کو خوب راضی کرے گا، پھر وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا، پھر اللہ اس کو راضی کرے گا بھائی جنیا تو سونے کام کی تے چنگے کام کی تے آ جا ہن موجاں کر۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر کسی بندے کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا، صدق اور اخلاص والے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر نہ عیش نہ کوئی اس کو راضی کرنے والا، پھر فرمایا اس کے اور آگ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر وہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اب دوستان محترم، یہاں تک قرآن مجید نے کہتے ہماری رہنمائی کر دی۔ اب یہاں تک قرآن سننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ وہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اندر وہ وزن، نیکی والا وزن کیسے پیدا ہو کہ ہمارا عمل جب قیامت کو اس میزان عدل پہ رکھا جائے تو اس عمل کے اندر وہ وزن ہو کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے، بڑھ جائے، نیکی والا پلڑا اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ یقیناً جب وہ پلڑا بھاری ہوگا تو بات بنے گی، اس کے علاوہ تو بات بننی نہیں ہے۔ تو آج سوچنا ہے نا ہمیں یہاں پر بیٹھ کے کہ وہ نیکیوں والا پلڑا، وہ نیکی میں وزن کیسے ڈالا جائے۔
کیا جس کو میں نیکی کہہ دوں وہ نیکی بن جائے گی؟ آپ نیکی کہہ دیں وہ نیکی بن جائے گی؟ نہیں، میرے آپ کے کہنے سے نیکی نہیں بن سکتی۔ نیکی وہی بنے گی جس کو اللہ اور اللہ کا رسول نیکی ڈکلیئر کریں گے، ہاں یہ نیکی اس نے کی ہے، یہ قبول ہو گئی ہے۔ اس کی بارگاہ میں مقبول نیکی جو میزان عادل میں لوگوں بندے کے لیے وزن کا سبب بنے گی، وہ کیا ہے اس کو سمجھنا آپ ضروری ہے۔ دوسری بات تو یاد رکھنا، وزن نیکی میں پیدا کرنا اور اس نیکی میں وزن بڑھانے کے پھر کے لیے دو شرائط ہیں۔ کتنی جی؟ دو شرطیں ہیں جناب عالی، اور یہ بڑی ہی توجہ سے دونوں شرطیں سن لینا۔ ایک شرط تصوف کی زبان میں، صوفیاء کی زبان میں، نیک لوگوں کی زبان میں ایک شرط کو کہتے ہیں صدق، اور دوسری شرط کو کہتے ہیں اخلاص۔ صدق اور اخلاص یہ دو لفظ ہیں جی، ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے۔ اور جس بندے کی نیکی میں صدق اور اخلاص یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، اللہ کے ہاں وہ نیکی بڑی بھاری بھی ہوگی اور اس کے نامہ اعمال کو ثقلت موازینہ، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ دو شرائط ہیں جی اس کے لیے کہ ہر وہ عمل جو آج اس کو میں اور آپ نیک کہہ رہے ہیں، اس عمل میں ان دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط پائی گئی دوسری نہ ہوئی تب بھی بات نہیں بنے گی، اور دونوں ہی نہ ہوئی تو پھر بات بالکل ہی نہیں بننی۔ دونوں شرطوں کا ہونا مست ہے جی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صدق۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں کہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ ہر کام یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اللہ نے حکم کیا دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، رسول کی سنت، رسول کا امت کو اس عمل کے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق لوگوں جو کام کیا جائے اس کام کو اہل ادب صدق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صدق۔ یہ سچا عمل ہے جی۔ عمل کے اندر سچائی کو پانے کے لیے اللہ کا حکم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت دیکھنی پڑے گی۔ یعنی ایک تو جو بھی کام کرنا ہے وہ حضور کی سنت پر رہ کر کرنا ہے، اللہ کے حکم پر رہ کر کرنا ہے، اس سے عمل میں صدق پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے جی اخلاص۔ عمل میں اخلاص کیسے آئے گا؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ تو دوستان محترم اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول کی سنت کے مطابق ہو، لیکن اس میں انسان کی جو نیت ہو وہ ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، دکھانا نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، وہ ہر عمل جو رسول کی سنت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جا رہا ہے اس کو کرنے کے پیچھے نیت اور مقصد فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کیے جانے والے عمل کے پیچھے بندے کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کو پانا ہے، تو دوستان محترم ہر عمل کے پیچھے کار فرما نیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا آ جانا، اسے اہل لغت اخلاص کہا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اخلاص۔